لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. ہر انسان کے مرنے کے بعد دو مقام ہیں، ان میں سے کسی ایک پر اس کا چناؤ ہوگا اور دوسرا خالی رہ جائے گا. تو ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں ہے. اب وہ جب وہ یہاں دنیا میں آیا ہے تو اس نے کام کرنے ہیں ایسے کہ وہ جنت کا حقدار بن جائے، نہیں تو جہنم کا حقدار بن جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو اچھے کام کر کے آئے ہوں گے ایمان کے ساتھ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتوں میں داخل فرمائیں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی ان کو درجہ عطا ہوگا. جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہی کے لیے اللہ نے اعدت للمتقین جنت تیار اور ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے، ہم اپنے لیے خود فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اچھائی کی راہ اختیار کرنی ہے یا برائی کی راہ اختیار کرنی ہے. اور پھر جو بھی ہم فیصلے کریں گے اس دنیا میں پھر اس کا پھل آخرت میں پائیں گے. اچھے فیصلے کریں گے اچھا پھل پائیں گے، برے فیصلے کریں گے برا پھل دیکھیں گے. تو ہر انسان کی جنت اور جہنم میں جگہ ہوتی ہے. لیکن جب کوئی آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے تو اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے کہ جنت میں پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، تو پھر اس کی جنت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے اور وہ ان جنتیوں کو دے دی جاتی ہے جو جنت میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دے دی جاتی ہے جو جنت میں ہوتے ہیں. تو اس ضمن میں جو ایک حدیث آتی ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دو مقام نہ ہو. ما منکم من احد الا له منزلان، دو منزلیں نہ ہوں، دو مقامات نہ ہوں. منزل فی الجنہ و منزل فی النار، ایک منزل تو تمہاری جنت میں ہے اور ایک منزل تمہاری جہنم میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو منزلیں بنائی ہیں. تو اس سے ان لوگوں کا بھی بڑا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کس کو جہنم میں بھیجنا ہے. نہیں، انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں جائے گا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی بات کا علم ہونا اور کسی بات کا فیصلہ کر لینا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. فیصلہ کر لینا وہ حکمن ہے اور علم ہو جانا وہ علم ہے. تو اسی لیے جو ہے ان باتوں میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو بڑے انصاف کے ساتھ ہر ایک کے دو ٹھکانے بنا دیے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم محنت کر کے کون سا ٹھکانہ پاتے ہیں. اچھا، حدیث میں جو مزید الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جنت میں ہے اور ایک جہنم میں ٹھکانہ ہے. لیکن جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، اور جہنم میں چلا جاتا ہے یعنی اس طرح جانا کہ پھر واپس جنت میں لوٹ کے نہیں آنا. کچھ تو وہ لوگ ہوں گے نا جو جہنم میں جائیں گے وقتی طور پر اور پھر جنت میں آ جائیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں پھر نہیں آئیں گے. تو اہل جنت اس کے جنت والے مقام کے وارث بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ مومنین میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ اولئک هم الوارثون، کہ یعنی یہ لوگ ہیں جنت کے وارث. تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ یہ وراثت ایک الگ قسم کی وراثت ہے. ایک وراثت تو وہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، اب ان کی اولاد میں سے وہ اس جنت کے وارث ہوں گے جو اچھے کام کریں گے. پھر ایک وراثت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشگی کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی جو جگہ ہوں گی ان لوگوں کو عطا ہو جائیں گی جو جنت میں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.